کیسے ہیں آپ؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا شہروز شیخ کی بہن ہونا اس کا قصور تھا یا محبت کرنا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا؟ مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس نے یہ پوچھا، کیوں تم؟ اردو شعر جو اسے سخت سنانے کا ارادہ رکھ رہا تھا، مبارک کی طرف دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوے، گلے، عقیدت، محبت۔ اپنے نام کی تہمت لگا کر وہ خود کسی اور سے شادی کر رہا تھا۔ کیوں اتنی نفرت؟ اب تو شہروز شیخ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی بہن کا گھر بھی بسنے جا رہا تھا۔ پھر مبارک کو کیوں تاعمر کی سزا سنا دی گئی تھی؟ اردو شعر کو اس وقت اپنی نفرت بے معنی سی لگنے لگی۔ مبارک چلے؟ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں عارفہ کھڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو۔ اور اس سمے مبارک کو ہر لفظ بے معنی لگنے لگا تھا۔ وقت گزر چکا تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ مبارک خاموشی سے عارفہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور اردو شعر وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ نکاح سے قبل کئی بار اسے وجاہت شیخ کی کال آ چکی تھی، جنہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی نکاح میں شریک ہونے کی۔ یہ اب ان کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ سراج الدین پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ انہیں ان کی خوشیوں سے کوئی خاص سروکار نہیں۔ دوسری طرف مبارک نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ محبت اس کا اپنا مسئلہ ہے، اردو شعر کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اس نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ پھر کیسا شکوہ اور کیسی شکایت؟ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ بس فرق اتنا تھا، اس بار اس کے ساتھ عارفہ موجود تھی، جو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا ضروری ہے نکاح میں شرکت کرنا؟ گھر پہنچ کر مبارک کے اماں ابا سے ملنے کے بعد اب وہ سفر کی تھکن اتارنے کے لیے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، جب عارفہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ہاں بابا صحیح چاہتے ہیں ہم جائیں، اور میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ مبارک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے چینی اتنی تھی کہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مبارک صبر کرو، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں کوئی آئے گا جو تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے، اور تب اردو شعر اگر تمہیں یاد رہا بھی تو اس کی محبت دم توڑ چکی ہوگی۔ عارفہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی۔ مبارک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل نکل آتا ہے۔ انسان بدل جاتا ہے تو جذبات وہیں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید ایک دن میں اردو شعر کو بھول جاؤں، تب کوئی اور یہاں وہ اٹک گئی۔ کوئی اور کیوں؟ اردو شعر کیوں نہیں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر بکھر جاتی، تیزی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے عارفہ افسوس کرتی اس کے حق میں دعا کرنے لگی۔